یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم سب، ہمارا مذہب کچھ بھی ہو، مسلک کو تو چھوڑ دیجئے، ہماری دنیا کون سی بھی ہو، یہ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے انبیاء کی دعوت میں آج ہم کہتے ہیں وہ غیر قوم کا آدمی تھے، وہ غیر ہے، اغیار ہے، ایسی بات ہم کرتے ہیں، لیکن آپ انبیاء کو دیکھیں، اذ قال لهم اخوہم، یہی سورہ شعراء کے اندر آپ پڑھیں گے۔ نبی جو ہے، حالانکہ وہ قوم اس کی دشمن ہے، اس کی مخالف ہے اور اسے مارنا چاہتی ہے، قتل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ ان کے بھائی تھے، وہ ان کے بھائی تھے کہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جامعہ سے سب لوگ جامعہ کی آواز سے اور جامعہ کی دعوت سے مخالفت کرتے تھے، یا کم سے کم مایوس تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جامعہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، لیکن چلتے چلتے دیکھیے تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ آدمی کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں، ہوا کتنی بھی مخالف ہو، اگر آدمی عزم کر لے تو ہوا کے رخ کو موڑ سکتا ہے۔ وہ ہوا کے رخ پر چلے، یہ آدمیت نہیں ہے، یہ مردمی نہیں ہے کہ ہوا کے رخ پر آدمی چلے، ایسا نہیں، آدمی ہوا کے رخ کو موڑ سکتا ہے۔ تو جامعہ نے یہ سب کام کیے، اور پڑھنے والے بھی مختلف مسالک کے لوگ تھے، اور کتابیں بھی، نصاب تعلیم میں بھی مختلف مسالک کی کتابیں تھیں، کیونکہ آدمی جب تک دوسروں کو نہیں سمجھتا اس کی دشمنی اور نفرت کم نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے، الناس اعداء لما جہلوا کہا جاتا ہے کہ آدمی جب کسی کو نہیں جانتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی نفرت کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ سمجھ لیں گے یہ کون ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، تو خود بخود آپ کی عداوت کم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو رکھا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وعلی من تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزیز و معزز علماء کرام، میں اگرچہ مہمان ہوں، لیکن میزبان کی حیثیت سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید مرحبا کہتا ہوں، کیونکہ اجلاس جس نام سے بلایا گیا ہے یہ جامع دارالسلام کے ابناء قدیم کے نام سے، اور میں اس کا ایک نائب صدر ہوں، تو اس حیثیت سے میں میزبان ہوں اور آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ میرے تعارف اور استقبال میں بھاری بھرکم القاب کا استعمال کیا گیا۔ صرف اگر میرے شاگرد کرتے تو عقیدت پر محمول ہوتے، لیکن میرے لائق و فاضل دوست مولانا یوسف جمیل صاحب نے بھی میرے لیے بڑے بڑے الفاظ استعمال فرمائے، اور اسی طرح مولانا ڈاکٹر عبدالحکیم، وہ میرے معاصر ہیں، انہوں نے بھی اونچے الفاظ سے مجھے خطاب فرمایا۔ بہرحال دعا کیجئے کہ آپ لوگ جیسا مجھے سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کے حسن ظن سے اللہ تعالیٰ مجھے قریب کر دے، یہی میری درخواست ہے آپ حضرات سے۔ جب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں ہم مدرسے کے لوگ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ جامع دارالسلام کے فارغ ہیں یا جامع محمدیہ رائے درگ کے فارغ ہیں یا جامع سبیل الرشاد کے فارغ ہیں، ہم سب کا مقصد ایک ہے، ہم سب کا راستہ ایک ہے، اور ہم نے جامع دارالسلام میں ہمیشہ یہ خواہش کی اور یہ کوشش بھی کی کہ جو بھی کسی بھی مدرسے کا فارغ ہو، اگر وہ جامع دارالسلام کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کے مطابق کام کرتا ہے تو اسے عمری کا خطاب دیا جا سکتا ہے، اور اگر جامع دارالسلام کا کوئی فارغ بغاوت کرتا ہے تو اس سے عمری کا خطاب چھینا بھی جا سکتا ہے۔ ایسی باتیں ہمارے درمیان ہوتی ہیں۔ تو یہ ابنائے جامعہ کا اجلاس ہے،
تو ہم کہتے ہیں جامعہ کو، جیسا کہ آپ سب لوگوں نے کہا مادر علمی کہا، تو جامعہ کو ہم یہ خاندان کہتے ہیں، خاندان۔ اور اس خاندان کے اندر افراد کتنے ہیں، کون کون ہیں؟ تو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ جامعہ کے مؤسسین بانیان، ان کے وارثین، ان کے جانشین، اس کے معلمین مدرسین اور متعلمین، اور اس کے مخلصین اور محسنین، یہ سب اور اس کے موافقین، یہ سب جامعہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم سب کا کام یہ ایک ہی ہے، اسلام کو سربلند کرنا اور مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ جامعہ کا قیام کب عمل میں آیا یہ آپ کو معلوم ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ عام طور پر انگریزی تاریخ بتائی جاتی ہے 1924، لیکن عربی تاریخ 1344 ہے، اور 44 کی بھی ابتدا ہے، وہ ربیع الاول میں قائم ہوا تھا، اور اب ہم 1340 میں ہیں، اور ایک مہینے میں 41 میں چلے جائیں گے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے 100 سال سے ہم کتنے قریب ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ جامعہ کا قیام کب عمل میں آیا، کیوں عمل میں آیا، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے دہرانا پسند کرتا ہوں کہ 100 سال پہلے مسلمانوں کی صفوں میں بڑا انتشار تھا، بڑا اختلاف تھا۔ مسلمان کی تکفیر کرتے تھے، تجہیل کرتے تھے، تذلیل کرتے تھے۔ مقابلہ مدرسوں کے درمیان ہوا کرتا تھا، مسجدوں کے درمیان ہوا کرتا تھا مقابلہ، مسجد کی سفارہ اور مدرسے کے مقابل سفارہ۔ 100 سال پہلے یہ حال تھا۔ آپ بتائیے اس طرح رہ کر کیا مسلمان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جب تک ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یہ بات جب تک نہیں پیدا ہوگی، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد بنیان مرصوص کی طرح نہیں آئے گا، یہ کسی بھی حالت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ حالات ایسے تھے۔ آپ کو اگر اس زمانے کی کتابیں ملتی ہیں تو آپ پڑھ کر دیکھیے کتنا اختلاف تھا، کتنا انتشار تھا، کتنی عداوتیں تھیں، کتنی نفرتیں تھیں مدرسوں کے درمیان، مسجدوں کے درمیان۔ کتابیں اس زمانے میں لکھی جاتی تھیں، جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد، فی اخراج الوہابیین عن المساجد، ایسی کتابیں جب آ جاتے تو اس مسجد کی صفائی کی جاتی تھی، تطہیر کی جاتی تھی، دھویا جاتا تھا اس مسجد کو۔ ایسا ماحول تھا، بہت عجیب ماحول تھا۔ اور جب بھی کوئی مسجد شہید ہوتی تو سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا کس کی مسجد پوچھتے۔ اگر کہا جاتا کہ وہابی کی مسجد تھی یا سلفی کی مسجد تھی یا کسی کی مسجد تھی تو مخالف آدمی خوش ہو جاتا تھا، الحمدللہ کہتا۔ یہ دیکھیے مسجد کیا کسی کی ہو سکتی ہے؟ یہ حنفی، سلفی، شافعی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المساجد للہ، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کو ڈھایا گیا، شہید کیا گیا، مسمار کیا گیا، یہ جان کر آپ کو دکھ کا اظہار کرنا چاہیے، رنج کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ جانے بغیر سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کس کی مسجد تھی؟ تو مسجدوں کو بھی ہم نے تقسیم کر لیا۔ تو میں نے اسی لیے جس آیت میں کوئی اور آیت پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ بتانے کے لیے یہ آیت میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم سب، ہمارا مذہب کچھ بھی ہو، مسلک کو تو چھوڑ دیجئے، ہماری دنیا کون سی بھی ہو، یہ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے انبیاء کی دعوت میں آج ہم کہتے ہیں وہ غیر قوم کا آدمی تھے، وہ غیر ہے، اغیار ہے، ایسی بات ہم کرتے ہیں، لیکن آپ انبیاء کو دیکھیے اذ قال لهم اخوہم، یہی سورہ شعراء کے اندر آپ پڑھیں گے۔ نبی جو ہے حالانکہ وہ قوم اس کی دشمن ہے، اس کی مخالف ہے اور اسے مارنا چاہتی ہے، قتل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ ان کے بھائی تھے، وہ ان کے بھائی تھے کہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے ہماری زبان پہ اس قسم کے الفاظ نہیں آنا چاہیے، سب کو اپنا سمجھیے۔ اور دین کی جو تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دین کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الدین النصیحت، فرمایا
دین خیر خواہی کا نام ہے، فرمایا سب کا بھلا چاہنا۔ آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ سارے انسان، اللہ کے سارے بندے، آدم کی اولاد جنت میں جائے، سب نیکی کا راستہ اختیار کرے۔ یہ آپ کی خواہش، آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے، اسی میں اپنی جان دیں گے، یہ ہمارا ارادہ اور منصوبہ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو آج ہم صرف درسگاہ کی بنیاد پر اسے غیر سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، درسگاہ کی بنیاد پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو غرض جامعہ کے قیام سے پہلے بڑی نفرتیں تھیں، بڑی عداوتیں تھیں۔ تو جامعہ جس نے قائم کیا ان کا نام کاکا محمد عمر ہے۔ اس کے بعد بھی اس نام کے لوگ آئے، اس لیے ان کو ممتاز کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کاکا محمد عمر بانی کہتے ہیں۔ ان کی تعلیم امرتسر میں ہوئی، ایک ایسے خاندان کے افراد کے ہاتھوں کہ ان کی بڑی قربانیاں اور ان کی بڑی خدمات، ان کی دعوت توحید کی وجہ سے افغان کی حکومت ان سے ناراض ہو گئی تھی، ان کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے افغان میں۔ تو یہ لوگ وہاں سے کسی طرح بچا کر امرتسر میں آ کر انہوں نے پناہ لی تھی۔ پہلے آدمی اس کے عبداللہ غزنوی تھے، اس کے بعد ان کے فرزند عبدالجبار غزنوی، ان کے فرزند داؤد غزنوی، ان کے فرزند ابو بکر غزنوی، 4 نام کافی ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی خدمت کی، توحید کی خدمت کی، اور ایسے کارنامے انہوں نے انجام دیے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ انہوں نے انجام دیا۔ تو ان کی مجلس میں جو بھی بیٹھتا تھا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ شبلی نعمانی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ شبلی نعمانی زیادہ مذہبی آدمی نہیں تھے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ ان کی مجلس میں جب بیٹھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے، اور میرے خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنا دل نکال کے ان کے پیر میں رکھ دوں، یہ انہوں نے کہا۔ تو آپ سوچیں، تو ایسے لوگ تھے، یہ بڑے مخلص لوگ تھے، اسلام کے سچے داعی تھے، اور توحید کی طرف سب بندوں کو بلاتے تھے۔ تو ان کی صحبت میں عمر آباد دارالسلام کے بانی کاکا محمد عمر رکھتے، ایک زمانہ انہوں نے گزارا اور وہیں سے انہوں نے سیکھا اور انہی سے تربیت حاصل کی۔ تو آپ نے سوچا کہ ایک ایسا مدرسہ قائم کرنا چاہیے جہاں یہ نفرتوں کا خاتمہ ہو، عداوتوں کا خاتمہ ہو، اور سب مسلمان باوجود اختلاف کے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر اسلام کو پڑھیں، اللہ کو سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کریں۔ اس مقصد کے تحت وہ جامعہ قائم کیا گیا۔ روز اول سے آپ دیکھیں گے، اس کی تاریخ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روز اول سے وہاں پڑھانے والے بھی مختلف مسالک کے لوگ تھے، اور پڑھنے والے بھی مختلف مسالک کے لوگ تھے، اور کتابیں بھی، نصاب تعلیم میں بھی مختلف مسالک کی کتابیں تھیں، کیونکہ آدمی جب تک دوسروں کو نہیں سمجھتا اس کی دشمنی اور نفرت کم نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے، الناس اعداء لما جہلوا کہا جاتا ہے کہ آدمی جب کسی کو نہیں جانتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی نفرت کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ سمجھ لیں گے یہ کون ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، تو خود بخود آپ کی عداوت کم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو رکھا گیا۔ تو یہ کام بہت مشکل تھا، بہت کٹھن تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ مدرسہ کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ سب کا یہی ایسا تھا، سب لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بڑی مخالفت ہے، پوری تاریخ ہے، ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جامعہ پر۔ نقوش جامعہ ایک کتاب ہے، بہت سی کتابیں ہیں، آپ اس کو بھی پڑھ لیجئے کہ کیسے کیسے راستے میں رکاوٹیں آئیں اس راستے میں، اور لوگوں نے کہا، اور معلوم ہے آپ کو وہ مدرسہ چندے سے چلتا تھا۔ اب چندہ دینے والے کو یہ کہتے کہ اگر یہاں سے فلاں جماعت کے لوگوں کو نکال دو تو ہم چندہ دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ان کو نکال دو، کچھ لوگ کہتے ان کو نکال دو۔ اس طرح اگر ان کو نکال دیتے، پھر ان کے کہنے پر ان کو نکال دیتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ مدرسے پہ تالا لگ جاتا۔ لیکن مدرسے والوں کی یہ عزیمت تھی، ان کا یہ عزم تھا، عزم مسمى کہ جامعہ کے متفقین ہیں اور جامعہ کے خیر خواہ ہیں، مخلصین ہیں۔ تو آپ پروگرام بنائیے 100 سال کا سبق کیا ہوگا۔ جامعہ نے جو کام کیا، میں نے بات کہی کہ جامعہ نے سب کی کتابیں پڑھائی، تو سب کی کتابوں میں ایک کتاب کیا تھی؟ بدایت المجتہد تھی۔ ابھی ہمارے بھائی جمال الدین نے تذکرہ کیا، مجھے وہ کتاب بہت پسند ہے، اور اس کے مصنف بھی بہت پسند ہے، بڑے انصاف والے اس کے مصنف، وہ ہر بات میں ترجیح دیتے ہیں۔
تو سچ کی تائید کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کے دادا کے بھی خلاف پڑتی ہے وہ بات، ان کے دادا بھی بہت بڑے عالم اور قاضی، وہ دادا کے بھی خلاف پڑتی ہے تو دادا کے خلاف بات کرتے ہیں۔ بہت جگہ جگہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں ابو حامد، حالانکہ ابو حامد غزالی ان کے مخالف، ابو حامد غزالی کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی، امام غزالی کے خلاف کتاب لکھی ہے تحفظ الفلاسفہ، لیکن اس کتاب میں جگہ جگہ وہ لکھتے ہیں لیکن ابو حامد غزالی نے میرے دادا کی بات سے اچھی بات کہی، کہتے ہیں یہ بات کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ کتاب بھی پسند ہے اور کتاب کے مصنف بھی پسند ہے، تو وہ کتاب جامعہ میں شروع سے رکھی گئی۔ اس میں کیا ہے، چاروں مسالک کے مذاہب ہیں، اور اس کے علاوہ جو مشہور مسالک ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، اور سب کی دلیل بتائی جاتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ایسا نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے کہتا ہے اور اپنے دل سے کہتا ہے، یہ نہیں، سب کے پاس دلیل ہے، یا تو قرآن کی دلیل ہے یا حدیث کی دلیل ہے یا ائمہ سلف یا صحابہ کی طرف سے دلیل، اس کتاب ہے۔ تو اس کتاب کی خصوصیت دیکھیے، جامعہ نے 1924 میں اس کتاب کی خصوصیت کو سمجھا۔ اب دوسری بات میں بتا رہا ہوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مدینے والے بھی، سعودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بتاتا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ جب قائم ہوئی، جامعہ اسلامیہ 61 میں قائم ہوئی، سن یاد رکھ لیجیے، 61 اکتوبر میں قائم ہوئی جامعہ اسلامیہ۔ تو وہاں فقہ میں جو کتاب رکھی گئی وہ المقنع، یہ حنبلی فقہ ہے۔ تو دوسرے سال اس کے اراکین جمع ہوئے، تو انہوں نے کہا، اراکین پوری دنیا کے تھے۔ اس سلسلے میں بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرا ایک مضمون اسی مہینے میں شائع ہوا ہے جامعہ اسلامیہ کی تاریخ پر۔ تو اراکین نے کہا کہ یہاں پڑھنے والے تمام مسالک کے طلبہ ہیں، اور مقنع جو ہے حنبلی مذہب کی کتاب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کون سی کتاب؟ تو سب کی عالم اسلام کے بڑے دماغ تھے، انہوں نے رائے دی کہ بدایۃ المجتہد رکھی جائے گی۔ تو اب دیکھیے، جو بات 1924 میں جامعہ دارالسلام میں ہوئی، وہ بات 1962 میں ہوئی، 61 میں تو نہیں، 61 میں مقنع، 62 میں بدایۃ المجتہد وہاں رکھی گئی۔ تو جامعہ سے سب لوگ جامعہ کی آواز سے اور جامعہ کی دعوت سے مخالفت کرتے تھے، یا کم سے کم مایوس تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جامعہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن چلتے چلتے دیکھیے، تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ آدمی کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں، ہوا کتنی بھی مخالف ہو، اگر آدمی عزم کر لے تو ہوا کے رخ کو موڑ سکتا ہے۔ وہ ہوا کے رخ پر چلے، یہ آدمیت نہیں ہے، یہ مردمی نہیں ہے کہ ہوا کے رخ پر آدمی چلے، ایسا نہیں، آدمی ہوا کے رخ کو موڑ سکتا ہے۔ تو جامعہ نے یہ سب کام کیے۔ تو آج جامعہ کی آواز میں آواز ملانے والے کتنے ادارے ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک کے باہر بھی ہیں۔ اب ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ آپ سب جو جامعہ سے متعلق ہیں، ہم آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جامعہ کا سفیر کہتے ہیں، جامعہ کا ترجمان کہتے ہیں، جامعہ کی زبان کہتے ہیں۔ تو باہر جن لوگوں کو جامعہ سمجھ میں نہیں آتا، 2-3 باتوں کا اعتراض ہوتا ہے ان کو، کئی باتوں میں ہوتا، لیکن عام طور پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ اعتراض یہ ہے، یہی صلح کل، سب کو ساتھ لے کر چلنا یہ ناممکن ہے بولتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، ترجیحات دین، ترجیحات دین کیا ہے؟ جو چیز اول مقدم ہے، اس میں ترجیح دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اور تیسری بات ہے راہ اعتدال، راہ اعتدال پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ یہ راہ اعتدال کیا ہے؟ راہ استقامت ہونا چاہیے، راہ اعتدال کیا ہے؟ لیکن بات نکلتی ہے، اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو دلائل کے ساتھ بتاتا ان تمام چیزوں میں۔ ابھی 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں، راہ اعتدال کی میں نے بات کہی، تو آپ اعتدل کا لفظ حدیث میں 50 جگہ دیکھیں، اعتدال کا لفظ میں نے لکھا ہے، وہ اعتدال کا لفظ ہر چیز میں اعتدال پسند ہے۔ سجدے میں اعتدال، رکوع میں اعتدال، رکوع سے کھڑے ہو کر اعتدال، سجدے سے اٹھ کر اعتدال، حدیث کے الفاظ ہیں یہ تمام اعتدال۔ اور جو بھی باتیں بتائی گئیں، کیونکہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو افراد کہتے ہیں، یہ حد سے بڑھ جانا، دوسرے کو تفرید کہتے ہیں، یہ کمی کر دینا، اعتدال یہ دونوں کے درمیان کی چیز ہے۔ تو اعتدال پسندیدہ چیز ہے، تو ہم وہی راہ اعتدال کی بات کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری بات ترجیحات دین،
ترجیحات دین یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھانے کی بات بھی نہیں ہے۔ بہت مثالیں ہیں، لیکن میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں اگر کچھ پکتا ہے تو اپنے پڑوسی کو دینا چاہیے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا پڑوسی تو کم سے کم 2 ہوں گے، ایک داہنے ہوگا ایک بائیں ہوگا، کم سے کم 2، سامنے کے بھی ملا لیجئے۔ تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہمارے گھر میں جو پکتا ہے وہ بہت کم پکتا ہے، ہم پڑوسیوں کو تقسیم کر دیں گے تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ایک پڑوسی کو تو دینا چاہیے فرمایا۔ تو پھر پوچھا کون سے پڑوسی کو؟ تو آپ نے فرمایا اقربہم باباً فرمایا، جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے قریب ہے اسے دینا چاہیے۔ یہ حدیث ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ اب آپ کا جو پڑوسی ہے جس کا دروازہ قریب ہے وہ مالدار ہے، اور جس کا دروازہ دور ہے وہ غریب ہے، تو آپ کسے دیں گے؟ آپ پسند کریں گے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ یہی ہے ترجیحات دین۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا حدیث کی مخالفت کی۔ حدیث میں ہے جس کا دروازہ قریب ہے اسے دینا، اور آپ کسے دے رہے ہیں؟ جس کا دروازہ دور ہے اسے دے رہے ہیں۔ تو کہنے والا کہہ سکتا ہے حدیث کی مخالفت، لیکن آپ سوچئے آپ نے جو کیا یہ صحیح ہے، شارع کے منشا کے مطابق ہے یا منشا کے مطابق نہیں ہے؟ یہاں پہ دیکھیے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے حق ایک ہے، حق ایک ہے وہ صحیح ہے۔ یہ علم کے اندر حق ایک ہے، عمل کے اندر حق ایک نہیں ہوتا۔ علم کے اندر جیسا 2 اور 2 4 ہے، یہ ایک ہے، سب یہی کہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 4 کہنے کے بجائے 2 اور 2 3 سے قریب ہیں کہیں گے، یا 5 سے قریب ہے۔ یہ غلط بات ہے، حساب کی بات نہیں، علم کی بات نہیں۔ تو علم کے اندر حق ایک ہوتا ہے، عمل کے اندر حق ایک نہیں ہوتا ہے۔ عمل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے راستے بتائے ہیں کہ آپ اس پر عمل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں، اور اس پر عمل کر کے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 3-4 باتیں ہیں، میں تفصیل میں نہ جانے کا وقت نہیں ہے، آپ یہ یاد رکھ لیجئے۔ عمریوں پر جو اعتراض ہوتا ہے، عمر آباد والوں پر یا عمر آباد کے منہج پر جو اعتراض ہوتا ہے، اس میں یہی ہے کہ یہ لوگ حق اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے کہتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی دیکھیں گے۔ کیا بتاؤں میں، نماز پڑھی صحابہ نے، رات اندھیری رات، حدیث میں آتا ہے رات اندھیری تھی، تو صحابہ پر قبلہ گم ہو گیا، تو کسی نے ادھر نماز پڑھی، کسی نے ادھر نماز پڑھی، کسی نے ادھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیٹھے رہے وہ، جب سورج نکلا تو معلوم ہوا سورج ادھر سے نکل رہا ہے، تو انہوں نے کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزت صلاتکم فرمایا۔ وہ 3 آدمیوں سے یہ نہیں فرمایا آپ نے تمہاری نماز غلط ہو گئی، نماز کو دہرانا چاہیے، یہ نہیں فرمایا۔ حج کے اندر بھی، ابھی حج کا موسم ہے، آپ نے بتایا ہوگا، حج میں لوگ آتے تھے، کوئی کہتا میں سر پہلے مونڈ لیا، کوئی کہتا میں قربانی پہلے دے دیا، کوئی کہتا میں پہلے۔ افعل ولا حرج فرمایا، افعل ولا حرج۔ اب آپ غور کر کے تحقیق کر کے ترجیح دے سکتے ہیں یہ افضل ہے یہ افضل ہے، لیکن دیکھیے حق ایک نہیں ہے۔ وہ علم کے اندر حق ایک ہے، 2 اور 2 4، کوئی بھی ان میں 3.25 نہیں کر سکتا، تو وہ ایک ہے۔ عمل کے اندر ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کی سہولت پر موقوف ہے۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے، طویل ہے، اور بہت سی مثالوں کے ذریعے ہی آپ پر واضح ہو سکتا ہے۔ اب اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جامعہ کے سفیر ہیں، ترجمان ہیں، زبان ہیں، اور لوگوں کا اعتراض جامعہ پر یہی ہے کہ اس کے منہج پر ہے، اس کے نہج پر ہے، اور یہ ان چیزوں پر ہے، راہ اعتدال پر ہے، ترجیحات دین پر ہے، اور حق کئی ایک ہوتے ہیں۔ ایسا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 2 فیصلے کیے، وراثت کا مسئلہ تھا، ایک مرتبہ ایک جماعت کو محروم کیا، دوسرے سال اسی جماعت یعنی خاندان اس کو آپ نے حصہ دیا، تو لوگوں نے پوچھا، پرانے لوگوں نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا ذاک رأی رأیناہ وہذا رأی نراہ فرمایا، وہ بھی ہماری ایک رائے تھی، وہ فیصلہ کیا، یہ ہماری ایک رائے ہے، ہم نے اس کا فیصلہ کیا، کل ذالک صحیح و ثواب فرمایا۔ تو ان چیزوں پر اختلاف کر کے جامعہ کے نہج کو، منہج کو اعتراض کا یہ بنایا جاتا ہے، غلط کہا جاتا ہے، اور آپ لوگ بھی کبھی ڈر جاتے ہیں، کبھی دب جاتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو یاد رکھیے، اور جامعہ کی زبان بن کر آپ جو صحیح بات ہے اس کو بتائیے۔ مزہ اسی میں ہے، سب کو لے کر چلنا ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے،
نشہ پلا کے سب کو سڑک پہ گرا کے سلا سکتے ہیں، لیکن جو گرتے ہیں ان کو تھام کر. تو ایسے ہی جو لوگ دور ہیں دین سے یا تعلیم سے وہ گرتے ہیں، آپ ان کو لے کر چلیں گے. حق یہ ایک ہے، سب اسی ایک. ان ھذا سبیلی، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ سے فرمایا، کہہ دیجیے آپ کہ میرا راستہ ایک ہے، فاتبعوہ، اسی پر چلو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، تو اس پر چلو گے تو تم کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکو گے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، جامعہ میں پڑھنے والوں کو، جامعہ سے محبت کرنے والوں کو، جامعہ کی آواز کو سمجھنے اور اس کے مطابق اسلام کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق، ہمت، سعادت، طاقت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جامعہ کی آواز کو، جامعہ کی آواز نہیں، وہ حق کی آواز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اسے پوری دنیا میں عام کرنے کا موقع نصیب فرمائے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مختصر اطلاع میں آپ سب لوگوں نے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر یہاں کا رخ فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو ثواب کا کام بنائے اور ہر قدم پر آپ کو اجر و ثواب حاصل ہو. شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.